تو مورل اتھارٹی والے ہزار آئے. ضیاء کے بارے میں آرگیومنٹ کیا ہو رہا تھا؟ پی ٹی وی پہ نیوز اینکر نے تو بٹا لے لیا اس لیے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. میس میں شراب بند کر دی اس نے. اس سے عظیم لیڈر کوئی آ سکتا ہے؟ پارک میں لڑکا لڑکی پھر رہے ہوں، دونوں کا نکاح کرا دیتے ہیں. کمال کر دیا یار. تو یہ وہ انیشیٹو ہے ضیاء کے جو ہمیں بیسٹ لگے اور ہم نے کہا کہ یار اس کو آنا چاہیے. تو بھائی پھر وہ خطیب لگا دو کسی بھی مسجد کا اٹھا کے جس کو اسٹیٹ افیئرس کی ABC نہیں پتہ. تو یہ تو ہٹلر کے اس کوٹ کو مٹیریلائز کر رہے ہیں. وہ مین کامپ میں لکھتا ہے کہ سونر کیمل وڈ پاس. کوکلا چھپاتی جمعرات آئیے جس لے کوئی لبرل تے مزمل مادر چود بولن تے انہاں دی شامت آئیے. یہ آپ سنیں جناب یہ مادر چود کیا کہہ رہا ہے. یار یہ ہارڈلی 40 سال پہلے کی ہسٹری ہے، 45 ایئر کی ہسٹری ہے. اور یہ اس سٹیٹمنٹ میں جو بکواس کر رہا ہے کہ قوم نے جنرل ضیاء کو اس کے ہر عمل کو اپریشیٹ کیا. اوکے ہاں، قوم نے جنرل ضیاء کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ جی وہ دوپٹہ اور جناب شراب اور یہ آل دیٹ. یہ کہہ رہا ہے نا. اوکے مجھے اتنی اردو کی سمجھ تو آتی ہے. تو گل ہے وہ کہ یہ بندہ جو ہے نا اور یہ سارے لبرل وغیرہ، سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ مادر چوت، اس سے میں نے سال 1.5 سال پہلے ایک ولاگ میں بنا کے کہا تھا کہ پہلے تو آ اس کو تو غیر قادیانی ثابت کرتے پھر مننا میں ضیاء الحق کو. تو یہ اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں ماچوت کہ آدمی، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ لوگ، ان آوارہ کتوں کو قابو کرنے والا کوئی نہیں ہے. سارے پاکستان میں سکوت ہے جی، یہ جو بولتا بولنے دو، لبرل جو بولتے ہیں بولنے دو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آواز ہے آغا وسیم کی، گرج ہے شیر کی. تیری ماں دا جھوٹا تو پہلے مسلمان تے ثابت کر. اور یہ گانڈو تو اینا جھوٹ بولنا پیا میں ماچو دا. You know nothing. 80% of population of Pakistan, they stood against Ziaul Haq. Machod, they hated him so much. تم مادر پھودیزا کتوں آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور جتنی سٹرگل لوگوں نے کی ہے اپنی ہر کیپیسٹی میں، اوکے ماچو تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ٹارچر ہم لوگوں نے سہے، عوام نے اس کو ہیٹ کیا، ڈس لائک کیا، اس کو جناب کانا دجال کہا گیا. اس کی کسی بھی عمل کو پاکستان کے اندر جو ہے، جو اکثریت عوام ہے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، تھوکا اس کے اوپر. اوکے لیکن کیونکہ جبر کا دور تھا، قادیانی فوجی افسران، قادیانی بیوروکریسی، قادیانی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وہ پلر تھے اس کے رجیم کے. تیری ماں کا چوٹ گشتی رہے پتر. اور اندازہ لگائیں اگر عوام میں وہ پاپولر ہوتا تو وہ تو الیکشن کروا دیتا. اوکے لیکن وہ اس قدر زیادہ ڈس لائک پرسن تھا کہ عام پاکستانی جو ہیں اس سے نفرت کرتے تھے. اوکے اول تو اس پینچو دی شکل ہی قادیانی دی دیکھ کے تے لوکی وہ نفرت شروع کر چڑھ دے سن. لیکن جو اس نے عمل کیے ہیں، پاکستان کے عوام نے، ان میں سیاسی شعور ہے یا نہیں، وہ تعلیم یافتہ ہیں کہ نہیں، وہ اچھے کپڑے پہننے والے ہیں یا نہیں، وہ جیسے بھی ہیں، سیاہ ہیں، سفید ہیں، جیسے بھی ہیں، انہوں نے ضیاء الحق کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہ مادر چود حرام زادہ بونڈی گانڈو آ کے کیا تاثر دے رہا ہے کہ جیسے لوگوں نے، جو پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا تھا. یار آج جو 60-50 کی ایج میں ہیں لوگ، ان کو تو کم از کم یاد ہونا چاہیے یہ چیزیں. پڑھو ایسے بہن چود نو گانڈو نو کہ تو کہاں سے آ گیا ہے اور یہ اتنا تاریخی جھوٹ بول رہا ہے تو.
بالکل نہیں. دیکھیے جناب علی، جس دن بے نظیر آئی ہے، آئی تھنک ان 86 اپریل 1986 میں لاہور میں لینڈ ہوئی ہے. اوکے، پاپولیرٹی جنرل ضیاء کی کتنی تھی اس دن پتہ چل گیا. یہ اور بات ہے کہ بے نظیر اچیو نہیں کر سکی، یہ اس کا فیلئر ہے، کیونکہ وہ شی لیک جو ہوتا ہے نظریاتی کمٹمنٹ وہ لیک کرتی تھی. وہ کوئی سیاستدان نہیں تھی. اوکے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا. ادروائز آئی مسٹ سے شی واز اے ڈفر. اوکے، تو اینی ہاؤ یہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب قوم نے ضیاء کو ایکسپٹ کر لیا تھا. مادہ چوت تیرا بہن چودہ، تمہیں نہیں پتا کہ جس قدر لوگوں نے بے پناہ نفرت ضیاء سے کی ہے، اور اس کو کبھی بھی ناٹ فار ایون اے سنگل آور اس کو کبھی بھی اپنا لیڈر نہیں سمجھا. باوجود اس کے کہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، باوجود بھوکے ننگے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اندر پولیٹیکل سینس بھی نہیں ہے، لیکن سٹل وہ پاکستان کے 80-90% عوام جو ہیں اس سے نفرت کرتے تھے، اور اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. یہ ماں چودہ کے کتی کا بچہ گنڈ، تو آ صحیح میرے سامنے ماں چودہ ایک باری ڈیبیٹ کر، تو تیری بہن دا چھولا، تو ہے نا گانڈو، جھوٹ بولنا ہے مادر چوت. یار کتنے لوگوں نے پھانسیاں کھائی ہیں، کتنے لوگوں نے لیشز اپنے کمر پہ لیے. تو یہ ایک طویل داستان ہے جو پاکستان کے عوام نے جو ہے جنرل ضیاء کی حکومت کو، جنرل ضیاء کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اوکے، وہ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ کا ویلن ہے، پاکستان کے عوام کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا. کبھی بھی پاکستان کے عوام نے اس کو رہنما نہیں مانا، اس کو جو ہے اس کی پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس سے محبت نہیں کی، اس کو سے نفرت کی ہے، اور یہ اس کے نصیب میں ہے تا قیامت. اور یہ مزمل شاہ جو ہے وہ مکمل جھوٹ بول رہا ہے بہن چوت کہ بھئی ہم نے یہ بھی مان لیا، ہم نے اس کو ہیرو بھی نتھنگ، کبھی بھی نہیں. اور اگرچہ بہت سٹرکٹ ماشاءاللہ تھی، اتھارٹی جو تھے وہ بہت ظالم تھے، اس کو کیا پتا کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، کتنے لوگوں کو غائب کیا گیا، کتنے لوگوں کو کہ جو ہے وہ گمنام کر دیے گئے. وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ضیاء کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کون سی وجہ تھی. اور اگر سیاسی قیادت مضبوط ہوتی، اور اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز پر پابندی نہ ہوتی، تو یقیناً جنرل ضیاء کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر سیاسی تحریکیں چلنی تھیں. لیکن کیونکہ وہ قادیانی فوجی جو تھے اور قادیانی ایجنسیز اور قادیانی، وہ ان کا مفاد تھا کہ یہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ عرصہ پاور میں رہے، تاکہ وہ قادیانیوں کا ریوائول وہاں اچھے طریقے سے، اور اس نے کیا اس میں کوئی شک نہیں. وہ اپنے مشن میں کامیاب رہا ہے. باقی یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بالکل یہ قادیانی جرنیلوں کا پلان تھا. صہیونی ایجنڈا یہی تھا کہ مسلمانوں کو اب ریسیونگ اینڈ پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ اب رشیا کے سوویٹس کے بعد جو ہے ایک نیا دشمن کریٹ کیا جائے. بظاہر اسامہ بن لادن بنایا جائے، بظاہر طالبان بنائے جائیں، بظاہر زرقاوی بنایا جائے، یہ اس قسم کے مادر چوت بنائے جائیں، اسامہ یہ وہ مارا جو ہے وہ عام ملینز آف مسلمانوں کو. وہی وہ ہوا ہے آپ کے سامنے. یہ ہم تو یہ شروع سے کہہ رہے تھے. تو یہ بالکل اور بالکل اس مادر چوت کو کیا پتا، وہ منصور اعجاز افغانستان کے اندر
10 سال رہا ہے اس نے وہاں جتنے بھی طالبان وغیرہ ہیں ان کو ماچودوں کو جو ہے وہ پورا ایک نیٹ ورک بنا کے تو اب امریکہ جا کے وہ بیٹھ گیا ہوا ہے. تو یہ ان کی آپس میں گہرے تعلقات ہیں. کیا یہ جو قادیانیوں کے اور یہ فنڈامنٹلسٹ سو کالڈ مسلم جو جہادسٹ جن کو کہتے ہیں سعودی عرب میں سارے مرزئی جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو یہ سانونا تو آ کے سہا بھین چودا اسی اپنی چیزاں اپنے اکھاں نال تکیاں ہوئیں گشتی دے پتر تو آ جا کے وہ 2 کتاباں پڑھ کے ماں چودا جو قادیانیہ نے تینوں لائن دیتی ہو دے تو بولنا پیا ماں دا کس تیرا تو کچھ تو ایک حقیر جی چیز ہے ماں چود. میں نا احساس سے تیرا لے رہا ہاں کہ کم از کم جو تاثر تیرا ایجنسیاں نے چھڈ دیتا کہ جی ہے کوئی ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ ہے یہ کول بڑا ویژن ہے یہ کول ساریاں بھین چودا ایک ہلکیاں جڑیاں نے نا وہ چلکیاں نے اپنا ایجنسیاں دیاں تے آئی نو کہ اے بچ گل کی ہے تو یہ ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں, وہ ٹارچر برداشت کیا ہوئے ہیں, وہ سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک عوام دوست حکومت آئے, ایک اصلاحات اچھی کریں, پاکستان میں کوئی سسٹم ڈیولپ ہو. جو ذوالفقار علی بھٹو کرنے جا رہا تھا کر رہا تھا, اس نے بہت کام کیا ہے اس 4-5 سال کے مختصر عرصے میں. اور آج اگر پاکستان کا وجود ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ نے بھٹو کی ذات کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا اور وہ آج پاکستان ہے, ورنہ پاکستان گیا تھا 1974 میں ہی. تو پاکستان کو قائم رہنا چاہیے, رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ 100 کتنے ملین ہو گئے اب, وہ ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ایک مضبوط سٹیٹ پاکستان ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پاکستان کی ریاست کا ٹوٹل جو اختیار ہے نا وہ قادیانیوں کے پاس ہے. تو جب تک ہم قادیانی انگریز کے بعد قادیانی غلامی سے نہیں نکلتے کبھی بھی ہم صحیح ٹریک پر نہیں آ سکیں گے. مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جائیں گے. تو یہ تو میں نے خیر ایک تھوڑا سا اس کا حوالہ دیا ہے, اگرچہ اس کی ایک طویل جو ہے وہ بنتی ہے کہ کیسے پاکستان کے لوگوں نے ضیاء الحق کے پورے 10 سالہ 11 سالہ دور کو ریجیکٹ کیا اور اس سے نفرت کی. آج اگر یہ حرامزادہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اچھا کہا, عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا, تو یہ ماچو جھوٹ بول رہا ہے. ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. کرنٹ جو پاکستان کی افغان ریفیوجیز کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے سر, اس میں فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا سر جو افغان ریفیوجیز کی جو ڈیسیجن لی پاکستان نے, کیا سر یہ پاکستان کی اپنی پالیسیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ مطلب اتنی جلدی کوئکسٹ ڈیسیجن کی انہوں نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1980 سے لے کر 2023 تک پاکستان ان کو مطلب یہاں پہ رہ رہے دینا جینا دے رہے یہاں پر. تو کیا سر اتنی کوئکسٹ ڈیسیجن یعنی 1 منتھ کے اندر ان کو بول دے کہ آپ مطلب باہر چلے جائے, کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات بھی انسٹیبل ہے. تو کیا سر پاکستان کی اپنی پالیسیز پہ ڈیپینڈ کریے, پاکستان کے اوپر باہر سے کوئی پریشر ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا فیوچر میں پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن؟ صحیح پتہ بھی ہے, چھاپا پڑا تھا پھر کوئی سوال کر لیا اس پہ. یار یہ ہے کہ مطلب سب سے پہلے تو آپ یہ ایڈریس کرنا پڑے گا نا کہ وہ لوگ یہاں آئے کیوں, کیونکہ آپ نے یہ کوالیفائی کرنا نا کہ ٹھیک ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ اور آرگیومنٹ کیا آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی اور ملک سے یہاں اٹھ کے آئے ہیں اور وہ ہماری روٹیاں بھی کھا رہے ہیں اور ہماری جاب بھی لے جاتے ہیں, اس لیے ہمیں یہاں سے ان کو نکالنا پڑے گا. وہی بات جس پہ ٹرمپ کو آپ گالیاں دیتے تھے نا, وہی بات وہ یہاں پر آپ نے کی پہلے,
would you take a side? I was talking to the guy behind you. Yeah, thank you. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے بالکل وہی تھیوری اپلائی کی کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے ریسورسز کھا رہے ہیں تو اسی لیے ان کو نکالنا پڑے گا. اب پہلا سوال وہ آئے کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں پہ آپ نے میک شور کیا 30 سالوں میں کہ آگ لگی رہے. سور ریولوشن کے بعد سے میں نے ابھی پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا کہ جب داؤد کی رجیم آئی جو تھوڑی سی ماڈرنسٹ تھی اور جو وائپ آؤٹ کر رہی تھی اسلامسٹ کو, تو گلبدین حکمت یار کا اگر آپ کیس پڑھ لیں کہ اس کو کس نے تحفظ دیا, یہاں پر ملا اس کو, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ کر وہ سارا ہاربر ہونا شروع ہوا. وہ وہاں سے بارڈر کراس کر کے جو اسلامسٹ تھے سارے وہ یہاں آیا کرتے تھے, اٹراسٹیز وہاں کمٹ کر رہے تھے, خواتین کو انہوں نے وہاں مارنا شروع کیا ہوا تھا. اس کو ہاربر کون کر رہا تھا؟ ہم کر رہے تھے. تو پہلا بیج ہم نے بویا انسٹیبلٹی کا وہاں پہ 20th سینچری کے اندر. بعد میں ملا عمر کی رجیم کو انسٹال کروانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی. فال آف کابل ہوا, ہم نے کہا 5واں صوبہ بن گیا ہمارا, مٹھائیاں بانٹی, یہاں پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کریٹ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہمیں ڈیپتھ مل گئی ہے. مل ان کو یہاں پہ گئی کہ وہ یہاں پہ گھس آئے, اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. اور تیسری چیز یہ کہ ابھی ریسنٹلی بھی جب طالبان کی رجیم آئی تو لوگوں نے سوچا اب شاید عقل آ گئی ہو, لیکن تب بھی کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تب بھی خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے, پچھلے مہینے کہہ رہے ہیں کہ فریڈم فائٹرز تھے طالبان بیسکلی, اور امریکہ کو مار کے بھگایا انہوں نے. پتہ بھی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ابیوز کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی. تو یہاں پر آپ کو سمپتھی ساری ان کے ساتھ ملے گی, لیکن وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا. جب انہی کا نظام یہاں سوات تک پہنچ گیا تھا تو ٹانگیں کانپ رہی تھی یہاں پہ کہ یہاں نہ آ جائے کہیں. پھر آپریشن کے حامی بن گئے سارے. لیکن افغان کو یہ کہنا ہے کہ تو مار کھا ان کے ہاتھوں, ہم خوش ہیں اس بات پہ. تو پہلی بات تو اس ماحول کو کریٹ کرنے میں آپ کا ہاتھ. دوسری بات یہ کہ یہ بڑی انڈسٹری ہے. اصل بات جو ہے نا, یہ 35 ارب ڈالر کی ہے, 35 بلین ڈالر کی کمائی کی ہے ان کے سروں پہ ہم نے. ابھی یہ یہاں سے جا تو رہے ہیں, تو یہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ اب مغربی ممالک ہمیں پیسے نہیں دے رہے, تو جلدی کرائسس کریٹ ہوگا. جو آپ نے کہا کہ جلدی کیوں جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے جلدی ڈالر آئیں کہ ان کو روک لو, یہاں بٹھا دو. حالانکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کو مسلمانوں کا درد ہے, تو یہ 17 لاکھ مسلمان ہیں, ان کی مدد کر کے ثواب کما لیں, جنت کما لیں. کیوں نہیں کما رہے آپ؟ اس میں سے آدھی خواتین ہوں گی نا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اسکول میں کوئی نہیں بھیجے گا, لیکن آپ نے ان کے لیے بھی کوئی پالیسی جو ہے وہ لائٹن نہیں کی, سافٹن نہیں کی کہ وہ تھوڑا عرصہ لے لیں یا وہاں کوئی سیف سپیس بنے یا کوئی کاروبار کا ذریعہ بنے پھر ہو جائے. وہ بھی نہیں کیا. اس میں ابھی ایک پٹیشن بھی گئی ہوئی ہے کہ میوزیشنز جو ہیں انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ ہم تو گٹار اور ستار بجاتے ہیں, ہمیں تو وہاں پہ زندہ گاڑ دیں گے, وہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو یہاں رہنے دیں کم از کم. اس میں ہزاراز بھی ہیں جن کی وہاں پہ ایگزسٹنس ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کے برابر ہے. تو اگر آپ واقعی ہیومینیٹیرین ہیں اور اگر آپ واقعی باتیں کرتے ہیں کہ بہت درد دل ہے اس کمیونٹی کا آپ کو, تو پہلے ان کی مدد کریں, اس کے بعد میں کسی اور کی کرنا. اصل بات پیسوں کی ہے جو آپ کا سوال ہے. السلام علیکم سر. اب دیکھیے یہ افغانستان کے اوپر پھر بات اس کلپ میں آپ نے سنا. پہلے تو وہ کہہ رہا کہ جی وہ یہاں آئے کیوں, بہن چودا بچے نو پتا کیوں آئے سن. تو بھوتے دیا تو کئی انہوں نے مریخ تو چک کے تے پاکستان دے وارنا پیا میں حرام زادے. گشتی دے پتر داؤد خان کے زمانے میں ہی جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. اوکے, یہ تو بچہ جانتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی افغانستان کے معاملات کے اوپر دلچسپی ہوگی, تو وہ تو دسنے والا کون ہے پودے دیا بہن چودا. تو کوئی نویں راہ تو دسنا چاہنا کہ وہ کیوں آئے, دس پھر مارا چیوت تیرا. تو یہ تو کوئی مطلب بات نہیں, ہر کوئی جانتا ہے وہاں پر کیا ہوا تھا اور یہ پھر وہ کیوں ایسے آئے. لیکن داؤد خان کے جو زمانے میں جو ہے مذہبی تنظیموں کے لوگ آئے تھے, اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں, کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سو کول لیفٹسٹ جو تھے افغانستان کے, جو لیفٹسٹ کم شاونسٹ زیادہ تھے, وہ ایک ایسی افغان رجیم کے پلر تھے جو اینٹی پاکستان تھی, جو پاکستان توڑنا چاہتی تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اوکے, میں واضح طور پر کہتا ہوں, مری نے ہمارے سامنے خود کہا ہوا ہے کہ بالکل ہمارا تو ساری دیگیں تیار تھیں, بنگلہ دیش بننے کے بعد جو ہے ہم پاکستان پوری طرح سے جو ہے, بس اس میں وہ شکوہ یہ کیا کرتا تھا کہ یہ اگر رشیا ہمیں پوری سپورٹ کرتا یا سوویت یونین, تو ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے اور کر دینے تھے. اوکے,
تو ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ پاکستان کا لیڈر تھا اور یہ محب وطن آدمی تھا. اس نے پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں ٹریننگ لی ہوئی تھی, انہوں نے بم چلانے, انہوں نے ایمبوش لگانی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر کس لیے کر رہے تھے؟ مزمل شادی مان گیا نا سے, وہ تو پہلے چد چکی ہوئی ہے, اس کو کیا یہ آنا انہوں نے نہیں. ہر چیز تیار تھی لیکن وہ بس اللہ نے کوئی کام لینا تھا, پاکستان کو بچانا تھا مزید ٹکڑے ہونے سے. وہ بھٹو جیسے آدمی جو ہے لیڈر بن کے آ گیا. وہ ان کا جنرل شروف جو میرا بڑا دوست بھی تھا اور وہ مطلب میرے ساتھ شطرنج وغیرہ بھی کھیلا کرتا تھا, کیا خیر بخشی ناٹ خیر بخش مری شیر بخش مری آئی تھنک, ہاں. تو وہ خود کہا کرتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پیٹریوٹک پاکستانی تھا اور ہم اپنے بلوچ ہیں اور یہ دونوں ہمارا آپس میں مقابلہ تھا لیکن ہم اپنا اچیو نہیں کر سکے ابھی تک. بھٹو جو ہے وہ اس نے اچیو کیا کہ اس نے پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا, لیکن ہماری اسٹرگل جاری ہے. اینی ہو, تو یہ آج جو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر آ گیا ہے, یہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اگر یہ پاکستان ہی نہ ہوتا تو اس ماچود نے وہ ہندوؤں کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کان صاف کرنے تھے دلی کے اندر بیٹھ کر تو یا وہ کیا نام ہے کیا کہتے ہیں, یا گائے خریدنے کے چکر میں اس کو ہندوؤں نے جلا دیا ہونا تھا اب تک. خیر, تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آئے تھے. تو ٹھیک ہے, افغانستان پاکستان کی نسبت زیادہ پسماندہ ملک تھا, غربت زیادہ تھی اور ان کو بہانہ مل گیا, یہاں آ کے سیٹل ہو گئے اور انہوں نے جناب جابز وغیرہ اور جائیداد اور یہ بہت ساری فیسلٹیز, اتنی زیادہ ان کو فیسلٹیز ملی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ہمارا ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ پیپلز پارٹی کا ورکر, سینئر ورکر جوید اختر اور میں جو ہے ہم دونوں وہ آ رہے تھے تو کیا کہتے ہیں پشاور سے اسلام آباد کی ویگن میں, تو جناب وہ اٹک پل کے اوپر انہوں نے پولیس نے روکا تلاشی کے لیے. تو وہ تلاشی میں ہمارے آگے ایک ینگ افغان کپل بیٹھا ہوا تھا, ہماری ساری تھورولی انہوں نے جو ہے تلاشی کی. جیسے ہی وہ افغان آیا اس نے اپنا کارڈ نکال کے دکھا دیا, تو وہ سپاہی نے اس کو سلوٹ مارا اور اس کی چیکنگ نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ پھر وہاں پر جوید نے بتایا کہ دیکھو یار یہ کیسی حکومت ہے جو ہم نیٹو پاکستانی ہیں, ہمارے اوپر اعتبار نہیں, اور یہ لوگ جو کل تک پاکستان کے جھنڈے جلاتے رہے ہیں یہ زیادہ. خیر, تو اس قسم کی ہر قسم کی ان کو مراد تھیں. یہ جو کہہ رہا ہے مادر چود حرام زادہ کہ جی جناب وہ کہ جی وہ افغان آئے اور پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہماری روٹیاں بھی کھا رہے ہیں اور ہماری جابز بھی لے لیتے ہیں, تو اس لیے آپ ان کو نکال. اوے تیری ماں دا چوت کنجری دے پوتر, اوے گانڈیا تو بڑا پین چوت آدمی ہے, اوے دلے. پیپل آف پاکستان دے شیئر دیئر بریڈ ود افغان برادرز. ماں دا چوت تیرا. کوئی غلط ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو کہ بھئی ہم پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یا ہماری روٹیاں کھا رہے ہیں. اور پین چودہ پیپل آف پاکستان, انہوں نے ایک روٹی جس کے پاس ہے تو اس نے آدھی روٹی ان کو دی, تو وہ قوم کیسے اس چیز سے اوپر ہوگی کہ بھئی اعتراض کرے گی کہ یہ ہماری روٹیاں کھا رہے ہیں, جبکہ پرووائڈ پاکستان کے لوگوں نے ان کو کیا. اوکے, ہزاروں لاکھوں ٹرک جو ہے پاکستان کے کونے کونے سے عام پبلک نے جو ہے وہ اس میں ڈونیشن کی اور ان کو بھیجا. اوکے, اور یہ ہسٹوریکل جھوٹ بول رہا ہے ماچوت. اس کی گانڈ میں ڈنڈا دے کے نا وہ کیا لگانا چاہیے, مرچ والا اس میں لگانا چاہیے اس بہن چوت کو. یار کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں جیسے لیٹ می ریپیٹ اٹ,
1920 में जब पाकिस्तान नहीं हो या हिंदुस्तान के मुसलमान वहां गए थे जिनमें अक्सरियत पठान थे, क्या किया था इन्होंने? एक रोटी अगर $1 की थी, आम बाजार मैं मिसाल दे रहा हूं, या एक अफगानी की थी, तो इन महाजरों से जो हिंदुस्तान से गए थे 1920 में, इन महाजरों से इन्होंने 10 अफगानी एक रोटी के वसूल किए, और फिर निकाल भी दिया, फिर उनको लूटा भी, फिर उनको मारा भी, कई लोग मर भी गए। और ये जो अमानुल्लाह खान जो था, फ्री मेसनरी, वो और कादियानियों ने इसको हुकूमत में लाए थे। और ये मैंने जो है अफ़गान हिस्ट्री के अंदर ये नए चीज़ का इजाफा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गान जो है वो तो कभी भी किसी भी पाकिस्तानी की किसी भी बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, कोई पॉजिटिव चीज़ को। यानी 80-90 हज़ार लोग जाके वहाँ रूसियों के हाथों मर गए, उनको जो है वो आज गालियाँ देते हैं। तो जो इनकी सरजमीन के लिए, तो मैंने तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल जो एक हिडन फैक्ट था वो इनको आर्टिकल की सूरत में लिखा है कि किस तरीके से कादियानी इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर। आज नहीं तो कल ये इस बात के ऊपर एग्री होना पड़ेगा इनको, इनके तारीख दानों को। तो थैंक्स गॉड ये अच्छा बात जो है, ये फैक्ट जो है अल्लाह ने मुझ जैसे आदमी से ये काम करवाया है। तो अगेन यहाँ ये बिल्कुल झूठ बोलता है। लोगों ने हमारे अपने इलाके की बात है कि समनाबाद लाहौर और ये क्या बस्तामी रोड, ये सारा वहाँ जब ये 80s में, अर्ली 80s में आई थिंक, हाँ जब ये आए हैं, या लेट 1980 में शायद, या बहरहाल यही जब वहाँ कितने लोग आए थे, मेरे ख्याल में एक कोई 70-80 के करीब जो थे वो लोग आए थे। तो हमारे पूरे मोहल्ले में वो एक इलाका है जिसको पल्ला स्टॉप कहते हैं। किसी ज़माने में वो पल्ला कोई था, कोई हिंदू ताजर, ये सारा इलाका उसका था। उसकी एक बड़ी कोठी भी होती थी वहाँ, बड़ी खूबसूरत है वो। तो वहाँ कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी, किसी ज़माने में हिंदुओं की होंगी, जो काफ़ी बड़े इलाके में थे और वो आबाद नहीं था। तो वहाँ पर जनाब रातों रात लोगों ने जो है वॉलंटियर्स, आई वाज देयर एट दैट टाइम एंड आई रियली मतलब हेल्प, जो लोग जो है वहाँ से वो क्या बुशेस वगैरह साफ़ करके, और भी हम सब लोगों ने कि जी यहाँ अफ़गानी आए हैं, इनको वहाँ क्या कहते हैं, कैंपिंग के लिए जगह बनाई हम लोगों ने। ओके, ये मुझे अच्छी तरह से आज भी याद है। तो वहाँ कम से कम पहले 6 महीने तक 3 वक्त का खाना हर घर से वहाँ जाता था इन अफ़गानियों के लिए। जहाँ जहाँ हो सकता है लोगों ने इनको जॉब्स दी, जहाँ जहाँ चौकीदारी की मामला था वहाँ पर सारे उस इलाके में चौकीदार जो है हमने अफ़गान रख लिए। ओके, और उनके खाने का, उनके जनाब कोई त्यौहार आ रहा है, उसके अगर बकर ईद है तो वो कुर्बानी का गोश्त आ रहा है, अगर कोई नज़र न्याज है तो इनके सबसे पहले इनको, और वो अफ़गान बड़े खुश थे उनसे। तो हमारा तो ये रवैया था इनके। मैं 1978 की बात है कि मैं वहाँ क्रिकेट मैच खेल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड, क्या नाम है उसका, छोटी डिब्बी ग्राउंड कहते थे उसको, आई डोंट नो अब मुझे, खैर। तो वो मैच के दौरान जो है फिर मैं वो अनारकली घूमता हुआ निकल गया, और वहाँ पर खाना खाने के लिए या चाट खाने के लिए मुझे वहाँ मैंने देखा जो अर्बन जो काबली आए हुए थे, दाऊद खान जो है वो अच्छे ताल्लुकात बना रहा था पाकिस्तान के साथ जस्ट बिफोर द सोर रेवोल्यूशन। तो वहाँ अफ़गान टूरिस्ट आए हुए थे पाकिस्तान में, कोई 2-3 दर्जन के करीब थे, अनारकली घूम रहे थे। जिस दुकान पर गए हैं उनको पता चला ये अफ़गानी, अल्लाह की कसम उन्होंने पैसे नहीं लिए। ओके, तो हर जगह उनको वेलकम, ये पब्लिक कर रही थी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं था। और अदर है माँ चौदह की गल्ला करन दे।
اس کی لمبی تفصیل ہے، اب میں کیا بتاؤں. تو یہ ایٹیٹیوڈ تھا پاکستان کے عام لوگوں کا ٹورز افغان مہاجرین. اوکے، اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں ایران میں بھی گئے ہیں، ایرانیوں نے ان کو باؤنڈ کر دیا، دس از یور ایریا. ایجوکیشن، ان کے اپنے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن تھے ان کے اندر افغان ور ناٹ الاؤڈ. اوکے، ان کو پراپرٹی لینے کی ضرورت اجازت نہیں تھی، ان کو ٹرانسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے بزنس کھولنے کی ضرورت کو کوئی اجازت نہیں تھی. اوکے، تو ہاں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ان افغانوں کو جن کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا، ان کو ذرا تھوڑی سی زیادہ مراد دیتے تھے، لیکن ان جنرل افغانوں کے لیے ان کا کوئی کمپیئر ٹو پاکستان بہت، وہ تو آسانی سے پاکستان کے پاسپورٹ بھی بنا لیتے تھے، وہ کر کے دکھاتے ہاں تھے ایرانی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا اسٹرکٹ تھا. ہم یہاں ان کو خان صاحب کہتے تھے، اور ایران میں ان کو 4th گریڈ سٹیزن مانا جاتا ہے، جو غلط بات ہے، سارے انسان ہیں. یہ اور بات ہے کہ افغان ہمیں 5th گریڈ بھی نہیں سمجھتے. تو بہرحال یہ فیکٹس جو ہیں وہ اس مادر چود، یہ گانڈو ہے، یہ گانڈو ہے، اور کیا میں کہہ سکتا ہوں، گانڈو کی ٹنڈ بنڈ کوئی نہیں ہوتی. ان کی جو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے، ان کا منہ کون سا اور ان کی گانڈ کون سی ہے، ماں چود کی، حرام زادے کی. یار یہ حد ہے، ماں چود، اس نو کھلا چھڑیا ماں چود نو، گشتی دے پتر نو. تو یہ بالکل تاریخ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، وہ تو کوئی اگر اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ اوریا مقبول جان حرام زادہ گانڈا ماں چود ہو، یا وہ زاد حامد حرام زادہ وہ یوسف قذاب سے گانڈ مروانے والا ہو، آغا وسیم ان سب کی ماں کو چود دے گا. یہ کوئی بات ہے؟ ماں چودو، ہم نے اپنے خون سے جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ بالکل پاکستان کے عوام یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، گانڈو جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے وہاں انٹرفیرنس کی. ماں چود کو پتہ ہی نہیں ہے. گلبدین کیوں آیا تھا؟ 10 تیری ماں دا پھدا گانڈیا، 10 کیوں آیا تھی پاکستان؟ ربانی کیوں آیا تھی؟ وہ یونس خالص کیوں آیا تھا؟ سیاف کیوں آیا تھا؟ پین چودہ گانڈیا، پوری گل دس پھر جی تینوں نہیں پتا تے ساڈے کولوں سیکھ آ کے ماں چودہ. سانو ویسے یہی جے شوق نہیں ہے جی تو، لیکن بہرحال یہ اس ضرورت اس لیے تھی کہ جناب علی وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا تھا. یار انتہا ہے بہن چود. ایک وہ کیا کہتے ہیں گورنر کو، کیا واٹ واز وہ شیرپاؤ تک کو انہوں نے مرڈر کروا دیا، بمبنگ کروائی ہے کہ کتنے thousands of people were killed in پاکستان. یہ جو افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھی. تو یہ وجہ بنی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ لیفٹسٹ جو تھے، سو کولڈ لیفٹسٹ جو شامنسٹ تھے، میں پرسنلی ان میں سے بہت ساروں کو ملا بھی ہوا ہوں، اور وہ بے انتہا وہ 2 بڑکے کے پیگ پینے کے بعد اصل رنگ میں آ جاتے تھے. تو جی وہ پاکستان را نمنم داخو پاکستانیان زما دخمن دے پاکستانیان باندھے سوکم 10 اتنی گالیاں، اور یہ وہ ہمارے سامنے. اب کیا کیا جائے؟ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، وہ اس کو، وہ تو شدید ترین بٹوں کے دشمن تھے، پاکستان کے دشمن تھے. ان کا ناؤز باللہ ان کا خدا جو ہے وہ ولی خان اور کوکی، اور کیا نام ہے، ولی خان اینڈ غفار خان تھے. وہ دن کو رات کہیں تو یہ مانتے تھے، وہ رات کو دن کہیں تو یہ مانتے تھے. اوکے،
تو پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانوں کی پاکستان پالیسی وہی ہے جو غفار خان نے بتائی اور اس نے ولی خان نے بتائی. سمپل از دس. اور وہ پرو ہندو ہیں اور وہ جناب کانگریسی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے, حالانکہ یہ ایک تاریخی فریب ہے اپنی قوم کے ساتھ. اگر دیکھیے اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دو مسلمان کی بھی یہی اچھے مسلمان کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ دو بھائیوں کو آپس میں نزدیک لائے. اوکے, اور یہ جناب دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی اس عمل سے. آج ماں چودہ گانڈا جڑا ہے انہوں کی کہندا پیا انقلابی بنا رہے جمہوریت بنا, تیری ماں دا پھدا سب تو پہلے سنت تیری تینوں جڑی مستقبلی ہوئے گی انہوں بھی سور جین. اوکے, اوے بہن چودا, اوے گانڈیا, اوے بہن دا پھدا تیرا سن مزمل شاہ تے سنو سارے لبرل ماں چودو. دا ویری فرسٹ ڈے جب جنرل ضیاء الحق پاور میں آیا ہے, سب سے پہلے جس بندے نے قادیانی جرنیل ضیاء الحق کی سپورٹ کی تھی اور اس کو یہ کہا تھا الیکشن نہیں کرواؤ, ٹونگو ان کو سب کو پہلے استصاب کرو. اور آج تیری ماں دا پھدا تو ان کہنا کہ جمہوریت دے لوگ نے, اے انقلابی نے, شیم آن یو ماں دا پھدا تیرا. اس نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جناب نہیں, جنرل اسٹے ان دا پاور, استصاب کر, پٹونو لٹکا اور جمہوریت دی بھین دا چھولا لگا رہے. دا فرسٹ پرسن. آج مادر چوت گانڈا آگے کہہ رہے کہ جی وہ جمہوریت کے لیے تھے اور وہ جناب پروگریسو تھے. نیور ایور ماں دا چوت تیرا. آ میرے نال گل کر. اور تو کی او اپنے نال دے جڑے او مرزئی جڑے بنے پھردے نے نا, ہڈن مرزئی, کی نام لے کیا نام ہے اس کا, افر اسیاب خٹک. اوکے, وہ ایڈا وڈا شاونسٹ بہنی وا, انہیں انکار کر چھڑیا کہ میں کسی پیپلز پارٹی اور پنجابی دی ریکمینڈ نہیں کراں گا کہ وہ علاج کروائے. میرا بھائی کینسر سے مر رہا تھا. ایسے ماں چود نے. اور ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے پٹھان دوست بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل پہ کہ ہماری کی حفاظت کی, جن میں حاجی شاہ زمان دا گریٹ, نور بہادر, اور کیا کہتے ہیں ولی خان کوکی خیل, وطن یار, کیا نام تھا اس کا ہمارا دوست, یہ وہ خوشحال خان خٹک, یہ وہ سارے, رحیم شاہ, یہ وہ. تو یہاں میں کسی قوم کے خلاف تو نہیں ہوں, اچھے برے ہر لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو یہ ماں چوت گانڈو اس نے نہ اس کو ہے جی وہ نشے نو پڑھ لیا ماں چوتھا ٹھیک ہے, تو پڑھ لیا ہوگا, تو او دا ایک او دے متعلق تو جان رکھنا ہوئے گا جانکاری, اور ظاہر ہے تیرا اس کے اوپر سرچ ہے, اسٹڈی ہے. اور میں اگر اس کے اوپر بولوں گا تو جہالت ہی ہوگی نا میری. تو ہاں, یہ افغانستان, یہ ضیاء الحق, یہ جی ان چیزوں کے اوپر اگر میرے ساتھ کوئی بات کرے گا میں تو تن کے رکھ دیا ہوں. تو گانڈو کس باغ دی مولی ہے بھین چودا, اور سارا جھوٹ بولنا پیا ماں دا کس تیرا. تو اب سمجھ لگ گئی تینوں میں مختصر, اور جے تینوں اجے بھی تیرے پیچھے چمونے لڑتے نے نا بھین چودا, تے آ میرے نال ایک ہیلدی ڈبیٹ کر اس موضوع دے ہوتے ماں دا کس تیرا. اوکے, تو یہ جو ہے وہ یہ فیکٹ ہیں. تو یہ وجہ جو گلبدین وغیرہ کو لائے نے کی, اس کے لیے یہی تھا کہ وہ ٹیررزم سے باز نہیں آ رہا تھا. لوگ بے گناہ بیچارے مر رہے تھے, اور مرنے والے زیادہ تر وہ پشتون قوم کے لوگ تھے, اور غفار خان ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو اگین یہ کیا کرتے تھے, اے این پی کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں بزنس لیتے تھے ان سے, داؤد کی حکومت سے, پھر کمیونسٹوں کی حکومت سے.
وہاں ایک بڑا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ جو چیزیں آتی تھی نا پاکستان سے اسمگل ہو کے، یہ وہ وہاں انہوں نے فرم بنائی ہوتی تھی وہی، اور اس میں بڑا لمبا مال بنتا تھا، پیسہ بنتا تھا. تو وہ افغان گورنمنٹ ایشو کرتی تھی کوئی لائسنس، اور اس کے بعد یہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ وہ ادروائز نہیں. تو یہ ان کو وہ چیزیں ملی ہوئی تھی. گرمیوں میں یہ جناب آ جاتے تھے کابل کی ٹھنڈی ہواؤں میں، اور شب و روز ان کی شب جو ہے وہ شبرات بنتی تھی، اور دن جو ہے وہ عید ہوتا تھا. تو وہ کریٹوں کے کریٹ وڈ کے جا رہے ہیں، وسکی جا رہی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، اور یہ جناب انقلاب آ رہا ہے. مادہ چوت ہے، انقلاب ہوتا ہے مادہ کس تیرا، تو گانڈو ہے نا انقلابی کہنا پہ مادہ پھدا تیرا. یہ دیکھو یہ افرس یاب خٹک وہاں رہتا تھا، خدا کی قسم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ جی مجھے وہ کیا سی آئی اے اور پاکستان والے مروا دیں گے. تو کتنا کی ہے. اور ہم کھلے پھرتے تھے، جن کے بارے میں ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ان کو ہر صورت میں یا مار دو یا پکڑ کے تو پھانسی دے دو. اوکے. اور اللہ توکل ہم پھرا کرتے تھے، ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں لیتے تھے اگرچہ تھا. اور یہ مریوں کے بیٹوں نے اپنی گاڑی، وہ کیا کہتے ہیں یار، اپنی جو وہیکل ہوتا ہے ان کے پاس، ایک افغانستان میں صرف ایک سپورٹس مرسڈیز تھی جو ان کے پاس تھی، ریڈ کلر کی، خطرناک. ساریاں کڑیاں نے چک گئے انہوں نے اتنے بچ پا لیندے سن. اور جناب اچھا انہوں نے وہاں پر گنیں لگائی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ابھی آ جائے گا اور ان کو مار دے گا. اور ہم خدا کی قسم ایسے پھرا کرتے تھے، کبھی بھی نہیں. تو حالانکہ مرتضی بھٹو کو اور ہمیں ہمارے پیچھے لوگ بھی آئے کابل میں، ہمیں اٹیمپٹ بھی کی، لیکن بہرحال اللہ کی ذات بچانے والی ہوتی ہے. تو یہ جن کو اصل خطرہ تھا وہ شیروں کی طرح پھرتے تھے، مرتضی وغیرہ، وہ کبھی بھی سر عام ویپن لے کے ادھر ادھر نہیں. ان کے پیچھے 4-5 اٹیمپٹس ہوئی وہاں پر کابل کے اندر. اور یہ مری وغیرہ ان کو جو ہے ایسا تھا جیسے سایہ بھی ان کا دشمن ہے، اور ابھی کوئی آ کے ان کو مار دے گا، حالانکہ ان کے اوپر کبھی کوئی اٹیمپٹ ہی نہیں ہوئی. اسی طرح سے اور بہت سارے تھے. تو بہرحال تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ واپس پشاور چلے جاتے تھے. ان کے لیے جناب ہوٹل کابل سے، وہ 4 سٹار ہوٹل تھا اس سٹینڈرڈ کا، لیکن وہ اس کے فوڈ اچھی ہوتی تھی، مزیدار تکے شکے ہوتے تھے. 3 وقت ان سب کے لیے وہاں سے کھانا آتا تھا تازہ. ان کو جناب وہ ان کی جو پورش ایریا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وزیر اکبر خان میں جو بڑے بڑے اچھے گھر تھے افغانیوں کے جو بھاگے ہوتے، وہ ان کو گیسٹ ہاؤس بنا کے دیے ہوئے تھے. وہاں جناب یہ پہرے دار بٹھائے ہوتے تھے. تو پورے کابل میں اگر وہ بلیک آؤٹ ہے یا وہ بجلی نہیں ہے تو ان کے پاس بجلی بھی ہوتی تھی، جنریٹر بھی ہوتے تھے، ہر قسم کی فیسلٹیز. اور یہ وہاں آ کے مہینوں رہتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے. اور اے ماں چوت کہہ رہا ہے انقلابی نے، تیری ماں دا پھودا گانڈیا، آ تے صحیح تو میرے سامنے، اور لیا سارے نو، وہ کی نال ہے تیرا جہد کو تو ضرور بدفعلی بھی کروائی ہوئے گی، منظور پشتین، وہ لے آیا انہوں نے، تے آ میرے گل کر افغانستان تے ماں دا پھودا تیرا. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کلیئر ہو گیا. لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہوئے تو بندہ حاضر ہے. میرا ٹیلی فون نمبر 0045713999742. جدوں مرضی جب مرضی آؤ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ بات کر لو، میں مزید فیکٹس بتا سکتا ہوں اور تسلی کروا لانا جن کو کوئی ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہے. تو بالکل جناب علی یہ ایکشن کا ری ایکشن تھا. داؤد خان ایکشن کر رہا تھا، ری ایکشن نہ ہوتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا پھر دے دو پختونستان انہوں نے بڑھان دو، اور جس دن پشتونستان بن گیا یہی پٹھان جو ہیں
यही मंजूर सबसे पहले कहेगा कि काहे को लिया बुंड पंगा, पश्तूनिस्तान से अपना पाकिस्तान चंगा। ओके, क्योंकि हिस्ट्री यही है। इवन ये सिर्फ 70 साल जो है वो सल्तनत दुरानिया का हिस्सा रहे हैं। ओके, 70 साल में आप देखिए क्या हुआ। ओके, हिंदुस्तान वो अहमद शाह अब्दाली जाता था इन खटक और यूसुफजई पश्तूनों को साथ लेके फौज में, जब वापस वो फतह करके लूट मार करके वापस आता था, इनको कुछ भी नहीं देता था। फिर उन्होंने कहा ऐसी तैसी इसकी, फिर इन्होंने एम्बुश लगाना शुरू कर दी, वही जो माल जो अब्दाली लेके कंधार जा रहा होता था, फिर इन्होंने एम्बुश लगाना और अपना माल लूटना लेना। ये हम अपना खून दे रहे हैं और आप हमें जो है जो लूट मार हुई है उसमें कुछ भी नहीं दे रहे। फिर छीन लिया उन्होंने। ओके, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ये सूबा सरहद जो आज है वो किन के पास थी? दुरानियों के पास थी। लोकल पठान तो दे वर नोवेयर, लाओ कोई। फिर ये आई मीन वो तो इनको हिंदुस्तान का पार्ट समझते थे। ठीक है, पश्तो जुबान थी, पश्तून थे, लेकिन अगेन एंड अगेन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि वो अहमद शाह अब्दाली का जो रूल का टाइम रहा है वो उसमें सिर्फ एक ख़ानदान की डोमिनेशन थी। वो दुरानी ख़ानदान थे, तो वो सारे बड़े बड़े ओहदे उन्हीं के पास थे। हत्ता कि जो अफ़गानिस्तान में जो पठान गलजे वगैरह थे वो उनको जो है इन्होंने स्नब किया। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी ये किया। 70 साल की हिस्ट्री को देख लें आप। तो और यही वजह थी ना, जब सिख आए तो ये उन अपने हम कौमों का जो है वो दिफा करने के बजाय भाग गए। तो जो कहने की बात ये है कि जनाब यहाँ जो है अगेन मतलब सिखों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान से लोग आए, सिखों से आज़ादी हासिल करने के लिए, वो और बहस है, लेकिन आम वो आए तो सही। तो आज ये कह रहा है ये मुजम्मल शाह के वो ड्यूरिंग लाइन को नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ड्यूरिंग लाइन के ऊपर बात कर रहा है मेरे साथ, ले आ उसको, अजमल क्या नाम है उसका, अफर सियाब खट्टर को और मंजूर पश्तीन को भी ले आ, और भी जड़े भैन चौदह हगे ने उन्होंने भी लाया। ओके, तुम एक बात को नहीं जानते, माचोद पंगा ले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है गांडे कि उसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, तो ये जो है पश्तूनिस्तान का जो ड्यूरिंग लाइन का जो मसला है वो जो है वो कुछ और है। देखिए जनाब, 1894 में ये दस्तखत हुए, ये मुआहदा तय हुआ। 1947 तक तू बुंड मरवा हुण एक भी क्लेम अफगानिया ने नहीं किया कि हम ड्यूरिंग लाइन को नहीं मानते। ओके, जिस दिन पाकिस्तान बना है दिल्ली से खबर आई कि जनाब पठानिस्तान बनाया जाए, तो वो इशू बनाया फिर इन्होंने इसके ऊपर। गफ्फार खान तो हिंदू नवाज था, हिंदुओं के साथ था, और पठानिस्तान की आवाज़ को फिर इन्होंने कहा क्योंकि ये पब्लिक हो गई या पठानिस्तान का नाम बदल के उन्होंने पश्तूनिस्तान कर दिया। ये है असल बात। अब देखो वो कितना कट्टर हिंदू नवाज था गफ्फार खान, उसने कहा पूरी पठानों को कहा कि जी आप भी वो सूत बनाना शुरू कर दें और आप भी लुंगी पहनना शुरू कर दें जैसे वो गांधी पहनता था। ये कौम तो इतनी गैरतमंद है कि किसी को जो है वो क्या कहते हैं शॉर्ट्स में देखें तो उसको जो है वो उसको मारने पे तैयार हो जाते हैं। तूने निकर क्यों पहनी हुई है, और ये कह रहा लुंगी पहन लो, वो सूत काटना शुरू कर दो। आई डोंट नो। बहरहाल
تو یہ بہت سارے تاریخی جو فیکٹس ہیں جو پبلک میں نہیں ہوئے، لیکن جن کو جو پتہ ہے وہ شیئر تو کرے، جیسے مجھے پتہ ہے تو وہ میں شیئر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وہ سارے فیکٹس ہیں۔ تو انہوں نے نہیں کبھی مانا، یہ کہہ رہا ہے جی وہ انہوں نے کبھی پشتونستان کو نہیں، ڈیورنگ لائن کو نہیں مانا، وہ کوئی رب نے جو انہوں نے نہیں منیا تو اسی کہہ کہ جی ایسا وجود نہیں ہے۔ وہ تو آج یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان میں آئے ہیں، یہ اصل میں افغانستان کا ہی حصہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، اگر افغانستان کا ہی حصہ تھا تو رشین تو جلال آباد اور طورخم تک آپ کو چیز کرتے تھے، یہاں آ کے کیوں رک جاتے تھے، آگے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب افغانستان کی حدود ختم ہو گئی، اب دوسرا ملک شروع ہو گیا۔ 5-10 ملین جو ہیں وہ کیا روسیوں کی شیلنگ سے، بمبارڈ سے اس لیے بچ گئے کہ بیچ میں ڈیورنگ لائن تھی۔ فرض کیا یہی ہوتا تو انہوں نے تو پشاور تک آنا تھا، انہوں نے تو جناب مردان تک آنا تھا، انہوں نے تو اٹک تک آنا تھا۔ اوکے، پھر آپ کہاں جاتے جی؟ پھر آپ لاہور میں آتے، اسلام آباد میں آتے۔ تو جس ڈیورنگ لائن سے ملینز آف افغان کی لائف روسیوں کی گولیوں میں آنے سے بچ گئی، اس کو آپ نہیں مان رہے۔ تو بہرحال یہ بچہ ہے اس مادر چوت کو، he doesn't know shit about anything، کوئی بھی سبجیکٹ سیاست کے اوپر یہ گنڈ جھوٹ بولتا ہے حرامزادہ۔ تو بات کیا ہے، ڈیورنگ لائن کے اوپر جو ہے میں تو لیکچر 2 گھنٹے کا بھی دے سکتا ہوں، اور رب دی سوں کوئی تیاری نہیں کیتی ہوگی، ہوں جی بیٹھا ہوں فل بدی گل کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ ڈیورنگ لائن کا جو مسئلہ ہے، یہ افغان جو بادشاہ تھا، کیا نام ہے، امیر عبد الرحمن خان، وہ 1884 میں جو ہے رشین جو تھے وہ آکوپائی کر رہے تھے سینٹرل ایشیا، اور پھر آگے افغانستان آ گیا۔ تو انہوں نے وہ ہرات کے پاس اور ادھر وہ علاقے ہیں، پانچ دے کا علاقہ کہلواتا ہے، وہاں پر فوج کشی کر دی، اور پھر افغانوں کی جو انہوں نے احمد شاہ ابدالی نے پانچ دے جو ہے وہ ایک زمانے میں 1780s میں یا 1770s میں وہ چھین کر افغانستان کے اندر یا سلطنت دورانیہ کے اندر شامل کر لیے تھے۔ 1884 یا 100 ایئر کے بعد جو ہے وہ پھر رشینز جو ہیں انہوں نے آ کے تو وہ افغانوں سے یہ علاقے چھین لیے۔ ایک رات کی جنگ ہوئی یا فیو آورز کی، اس میں بہت سارے افغان سپاہی جو تھے مارے گئے، کچھ بھاگ گئے یہ وہ، تو وہ انہوں نے یہ پورا علاقہ قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے امیر عبد الرحمن خان نے جو ہے اس کو پتہ تھا کہ اب رشین آگے اور بھی آگے آئیں گے، تو اس لیے اس نے وہ انگریزوں کی منت کی کہ یار کسی طریقے سے یہ یہاں ان کو روکو۔ تو وہ پھر انہوں نے جا کے رشینز نے اور کیا نام ہے اس کا امریکنز انگلینڈ انگریزوں نے، اور انہوں نے جا کے وہاں پر اس کی جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ بارڈر بنتے تھے وہ اس کو جو ہے فائنلائز کر کے اس کا کہ یہاں تک آپ افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں تک وہ روس کا اور یہ وہ، اور اس میں کسی ایک افغان نے شرکت نہیں کی۔ ایک ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا بادشاہ کا، وہ وہاں گیا ہوا تھا، باقی سارا معاملہ جہاں انگریزوں اور روسیوں نے چاہا وہاں لائن لگا دی، یہ افغانستان ہے اور یہ وہ ہے۔ اس میں تو کوئی افغانوں کی مشاورت شامل نہیں تھی۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا افغانیوں کو تو اس میں شامل نہیں تھے ڈیورنگ لائن میں، تو وہ کتنے شامل سن بھائی؟ تو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے ماچو، کتنے دن جو ہے وہ پارا چنار اور ادھر یہ جو ہے
صاحبزادہ عبداللطیف پورا ڈیلیگیشن افغانوں کا کوٹ کا آیا ہوا تھا وہاں بیٹھ کے کتنے دن تو جناب وہاں سارے معاہدہ فائنلائز کرتے رہے ہیں. تو یہ مزید میں کیا بولوں، بس یہی ہے کہ بہت سارے فیکٹس ہیں. یہ اس کی اپنی خواہش تھی بادشاہ کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نارتھ کی طرف سے تو میں میرا ہو گیا ہے، اب مجھے جو ہے وہ ہندوستان اور افغانستان کا بارڈر بھی بنانا ہے. اور یہ ریکویسٹ تو امیر اب نے کی تھی کہ بھئی یہاں آ کے بارڈر بنائیں. پھر وہ کیا نام ہے اس کا، ڈیورن جو بھی اس کا نام تھا، مونٹی ڈیورن جو ہے وہ پھر وہ گئے ادھر، ان کی دعوت ہوئی، بڑا جشن منایا گیا اور خوشی منائی گئی، ان کو تحفے دیے گئے یہ وہ. جب یہ بارڈر فائنلائز ہوئے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں کیا نام ہے اس کا، اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا کہ یہ تو میرا انیشیٹو تھا کہ میں نے انگریزوں کو ریکویسٹ کی اور یہ بنا دی ڈیورن لائن کہ اب جو شر پسند ہیں وزیری وہ بھی اب انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، اور یہ ہم کابل حکومت کو چیلنج نہیں کریں گے، یہ اب ہندوستان کا حصہ ہو گیا. یہ بول رہا ہے. تو یہ بارڈر بھی جو گیٹ بھی جو لگا ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، وہ بھی امان اللہ خان نے لگایا. وہ جب وہ 1920 میں جب انہوں نے ہندوستانیوں کو پہلے تو انوائٹ کیا تھا، امان اللہ خان نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ ہجرت کر کے تو افغانستان میں آئیں، آپ جو مجرد یعنی جو سنگل لوگ ہیں وہ ان کو 6 جرب زمین میں دوں گا، کاشتکاری کے لیے بیج بھی دوں گا، جو بھی اس کی لوازمات ہیں وہ بھی دوں گا، اور 100 روپیہ جو ہے وہ منتھلی آپ کو بھی ملا کرے گا، اور جو کیا بولتے ہیں جو میرڈ ہیں ان کو میں 8 جرب زمین دوں گا اور 500 روپیہ اور جو بھی دیگر. یہ اس نے جون 1920 میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ آئیں، اور آفٹر فیو منتھس جو ہے وہ یہاں سے لوگ جانا شروع ہو گئے. وہ کہا اوئے 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 اوئے، یہ تو پھر لوٹ مار شروع ہو گئی وہاں پر. آگے بیچارے مہاجر جو تھے وہ ان کے پاس تھا کیا، کچھ نہیں، اور جو بھی تھا وہ بھی لوٹ کے لے گئے. تو وہ پھر اس نے آرڈر دیا کہ جناب یہ جو ہے اب افغان یہ ہندوستان کے لوگ کو واپس بھیجو. ان کو دھکے دے کے ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا، اور پھر امان اللہ خان نے آیا گیٹ لگا دو. تو ڈیورن لائن انگریزوں سے پھر پیسے کیوں لیے تھے؟ انگریزوں سے اسلحہ اس کے بدلے میں لیا. کیا اس کا بیٹا جب حکومت میں آیا اس نے چیوں چواں کی، وہ انوائٹ کیا انگریزوں نے، آؤ بھئی یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو تمہارے والد کی لائف ٹائم کا تھا، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ پہلے تو اس نے اس کو اگنور کیا، پھر انہوں نے جب پیسے بند کرنے کی دھمکی دی تو وہ پھر جناب سیدھا ہندوستان آ گیا. ہاں جی مائی باپ بتائیں کیا ہے یہ ایک معاہدہ ہے، اس کو توثیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میرے باپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، میں بھی توثیق کرتا ہوں. لو تو یہ 1925 تک غالباً جو ہے توسیع ہوتی رہی، اور یہ پھر جب تک انگریز تھے کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ڈیورن لائن تو کو نہیں مانتے، بلکہ اس وقت یہ گیٹ بنا رہے تھے کہ یہ ہندوستان ہے اور یہ افغانستان ہے. پاکستان بن گیا تو ان کو انہوں نے کہا کہ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے. تو یہ مادر چوت کیا جانے ڈیورن لائن کے اوپر، یہ تو خیر میں مختصر سی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے جو فیکٹس ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ فیکٹس کچھ بھی نہیں جانتا، یہ ساری ماں چدکی کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حرام زادہ. میں خدا سے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اس کے دل میں آئے کہ میرے ساتھ ان موضوعات کے اوپر بات کرے لائیو. پھر دے میں پہن یہ اگر نہ رکھے نا یاد کرے گا کہ کسے نال آغا وسیم نال پالا پیاسی. اصولاً تو اس کو اصلاح کر لینی چاہیے میری باتیں سن کر، لیکن ظاہر ہے کہ اصلاح کیوں کرے گا؟ وہ قادیانیوں کے لیے یہ کام کرتا ہے، وہ قادیانیوں کو خوش کرتا ہے،
اور وہ اسی ایجنڈے پر وہی چیز آ کے بیان کر رہا ہے. تو جد تک میں جیندہ پتر تیری میں بھن نوں تے جاندا رہاں تو پناہ تینوں ماں چودا نہیں میں کدھرے ملے گی گشتی دے پتر. تو اینا بڑا جھوٹا آدمی ہے نا مادر چود. اوکے تو یہ ایک کمپین ہے. یہ کمپین جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ قوم کے اندر جو ہے مایوسی پھیلا دو. پہلے ایک اور ادھر وہ بلیک میل جڑا سی مادر چود بلیک میلر کیا نام ہے نثار حسن نثار پہلے وہ کمپین انہیں شروع کیتی سی. اس تو پہلے وہ مجید نظامی وغیرہ سارے مرزئی جڑے سن ایجاد حسین بٹالوی وغیرہ یہ ہن اے ماں چود اگے آئے نے. اوکے تو یہ جس قوم کے اندر مایوسی پھیلا دی جائے وہ سونا اگنے والے بھی وہ دھرتی ہوگی نا تو وہ اس کا کوئی جو ہے سٹیٹس نہیں رہتا. پھر وہ فیل سٹیٹ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا سارا ہی خراب ہے. ہاں خرابی جو ہے وہ آغا وسیم نے بتا دیا ہے. پاکستانیوں سن لو وہ جب تک 1947 سے لے کے اب تک پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. یہ کہنا کہ جی وہ قادیانیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے یہ سب کا سب ربش ہے. سارے جرنیل پاکستانی یہ بھی مرزئی ہے کیا نام ہے منیر وزیر اعظم آپ کا عمران خان ہو خواہ یہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یہ سب مرزئی ہیں یا پرو مرزئی ہیں. بس سمپل از دس. امبیسیڈر ہوگا وہ بھی مرزئی ہوگا. جج ہے وہ بھی مرزئی ہے. پوری اور پوری جو حکومت کا ڈھانچہ ہے 47 سے لے کے آج تک وہ مرزئیوں کے ہاتھ میں ہے. اور قوم یہ نہیں سن رہی. میرے اکیلے کی یہ آواز ہے اور یہی سچ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے. پاکستان ٹوٹلی ڈومینیٹڈ بائی دا قادیانیز. اوکے ہر چیز ان کے پاس ہے. آپ کی جو شوگر مل ہے اس کا مالک بھی قادیانی ہے. جو کیا نام ہے جو بھی پیداوار کے ذرائع ہیں ان سب کے مالک قادیانی ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو فیصلے کرنے والے ہیں کہ بھئی بجٹ کیا بنانا ہے فوج کو کیا رکھنا ہے ایئر فورس کو کیا کرنا ہے پولیس کا کیا ٹوٹل جو ڈھانچہ ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں. ماچود یہ آ کے کہہ رہے ہیں قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ضرورت ہے یہ ان کی ضرورت ہے کہ جناب کسی نہ کسی مرزئی کو کسی نہ کسی اجرتی قاتل کے ذریعے مروا دیتے ہیں یعنی گاہے بگاہے کہ جناب یہ تاثر قائم رہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. اور وہی پھر آئی ایم ایف اور یہ جو ہے یہ آ کے پھر پریشر ڈالتے ہیں دیکھیں جی یہ کریں وہ کریں. حالانکہ بادشاہ بھی ان کا پاکستان کا جرنیل بھی ان کا لیکن کیونکہ یہ ایک ریزننگ ہے کہ یہ جو ہے ان کو مزید تو اب یہ اس کی کیا اور یہ مرزئی ایسے مادر چود ہیں کہ یہ خدا کی قسم اپنے لوگوں کو خود مروا دیتے ہیں. یو نیور نو کہ کسی دن کوئی آ کے اس کو 10 مار کے تو وہ مرزئیوں کو پروپیگنڈا کا جو ہے وہ بنا دے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ ینگ آدمی ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں یہ ٹھیک ہے ماں چودکی کر رہا ہے. کاش کہ یہ اصلاح اس کی ہو جائے. ہمیں تو یہ جو ہے اس قسم کے فالس فلیگ کہ جی کسی قادیانی کا مرڈر عام سے وہ جو قادیانی ہیں تو وہ جناب اپنے ہی لوگوں کو بیچ کے تو یہ کام کروا دیتے ہیں. تو دنیا میں یہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں جی شدت پسند. بھئی یہ قوم پرائم منسٹر قادیانی کو ایکسیپٹ کرتی ہے جج ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ قوم جرنل جو ہیں قادیانی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. بیروکریٹ جو ہیں قادیانی وہ اس کو مانتے ہیں اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. ڈی ایس پی آئی جی جو بھی ان کے وہ قادیانیوں کو
ان کا ہونا وہ قوم نے قبول کیا ہوا ہے. اوکے, وہ قبول کرتے ہیں, پاکستان کی قوم قبول کر چکی ہوئی ہے کہ ربوہ جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ بنی رہے. اوکے, جب ساری چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں جو قوم جو ہے اس نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے, تو ایک عام مرزئی کو مار کے کیا ملے گا اس کو؟ مجھے بتاؤ. لیکن اس قسم کے فالس فلیگ کرنا وقت کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس قوم نے جس کے مولوی آ کر وہ ضیاء الحق کو امیر المومنین اور اسلام کا سپاہی یا عمران خان کو مدینہ ریاست بنانے والا قبول کر چکی ہوئی ہے, یا عاصم منیر یا باجوہ کو صحابہ کے ساتھ ملانے کے لیے وہ لنگڑا مادر چوت جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ مرزئی ہے. باجوہ پھر کہہ رہا تھا کہ تو صحابہ دی لائن وچ کھلو کے تے نعرے لگا. فک آف. کہاں مقدس صحابہ اور کہاں مرزئی. اور وہ ماں چوت گانڈا جو ہے وہ بہن چوت مولوی, وہ حرام زادہ ساری زندگی مرزئیوں کو جو ہے گلوریفائی کرتا رہا, عاشق رسول ان کو کہتا رہا, کی ایم ایم عالم تے کی ماں چوت سردار جمالی, اے ٹو زیڈ سارا بگڑیا ہوا. پہن چودہ سوچتے صحیح, اتنے بڑے چیزیں جو ہیں قوم نے ایکسیپٹ کر لی ہوئی ہیں. ہمارا قومی آج بہت بڑا لیڈر کون ہے؟ ایک مرزئی ہے. قوم اس کو فالو کرتی ہے. ماں چود کیا نام ہے اس کا؟ عمران خان. اوکے, ووٹ اس کو دیتے ہیں نوئنگلی کہ یہ مرزئی ہے. تو ایک راگیر مرزئی کو مار کے ماں چود کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک کمپین کا حصہ ہے. تیری ماں چوت تو انہوں نے آ کے ڈیفینڈ کرنا پہ. تو یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو پہلے آگے لے کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں چل بھائی ایسا کام دکھا دے. خبر تو بنے, اور خبر بننا بہت ضروری ہوتا ہے. پہن چودہ تو نہیں پتا گا گاڑیا تو سکھ جا کے نا, یو مسٹ لرن فرسٹ. ماں چود تو سارا جھوٹ بول رہا, تو پریکٹس کر کے آ گیا ماں چودہ. میں تے حیران ہوں یار, تو اینیاں گالاں سن کے, ایڈا کوئی سن کے ماں چودہ تین کدی اے تو پکا توفیق نہیں ہوئی کہ کہیں بھائی سوری آئی واز رانگ. دو گالاں کاڈو کے عزیز نو کہہ کہ وہ بھن چود نے غلط لکھیا سی کہ پاکستان دے وچ 15 اگست نو منائی جاندی سی. اب میرے پاس روشن دلیل آ چکی ہے کہ نہیں 15 نہیں تھا, 14 کوئی تھا. اچھا آدمی یہ وہ ہوتا ہے تیری ماں دا پھدا. سن, چنگا بندہ ہوتا ہے جڑا اپنی غلطی مان لینا ہے کہ ہاں بھائی میں واز رانگ ہیئر. تو گانڈو ماندا ہی نہیں. تینوں میں اچھا چل تینوں جے کوئی اشکال ہے ضیاء الحق دے قادیانی ہونے تے آ ماں چودہ, میں نمبر بھی اپنا دے چھڑیا. پھر دینا تیری ماں دا پھدا, جے ہمت ہی نا تے آ پوچھ میرے کو, اور میں تینوں بڑے پیار دے نال دساں گا. آرام کوئی گل نہیں کڈاں گا. جنرل زیادہ قادیانی ہونا میں تینوں ثابت کراں گا پرسنلی. چل میں ویڈیو بھی نہیں بناؤں, صرف تو میں فون کر. ماں چود تو ینگ ہے, میں چاہنا وا کہ گانڈوا تو انہوں لوگوں بجائے مرے ان کیوں مارنا پیا ہے؟ بیچارے بچے جڑے نے انہوں تو کی کرنا پیا میں, گمراہ کرنا پیا میں. بڑا بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے بہن چودہ. تے ڈیورنگ لائن بھی جڑی تو بار بار تین ڈیورنگ لائن دے اتنے گئے ہے, تو میں ایویں مختصر جی گل کیتی ہے. جیزوں چاہیں جس نال چاہیں آ ڈیورنگ لائن تے میرے نال گل کر. میں تے ایویں آئے تے ٹریلر 2-4 گلاں دسیاں نے, پوری فلم پھر چلاواں گا ڈیورنگ لائن دے اتنے. ایک بار یاد ہوئی. تو خیر اگین میری تو یہی خواہش ہے کہ تو گانڈو اصلاح پا. بھن چودہ تو ٹھیٹھاں کراں گانڈو اجے بھی آ کے تے تو وہی بیانیاں دے رہے ہیں. تو میں تو شکر کر کے کوئی بندہ تینوں آ کے تے ٹوکدا پیا وے. اگریسو میں ایسا تے وہاں گال میں ایسا تے کڈنا وا کہ یار
تیرے کوئی غیرت آوے تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے تے رجوع کریں ماں چودا میرا تے صرف ہے حق ہے تے چنگا آدمی وہی ہوندا جڑا رجوع کر لوے تے تو رجوع کر توبہ کر ماں چودا آ سارے نو چیزاں نو سکھ ساڈے کولوں ماں چود جو تو بیانیہ دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹ تے مبنی ہے سچ بولنا سیکھ ماں چود گانڈے بہن چود تینوں گالاں اس وقت تک پیندیاں رہنگیاں جب تک تو گنڈو اپنی اصلاح نہیں کردا سو مچ مور ٹو سے لیکن یو نو سم ٹائم فیو میک سینس لیکن تہاڈے واسطے تے بہن چود وہ بھی نہیں ہوگی تہاڈے سامنے سارے کھول کھول کے میں رکھ چھڈے نے لیکن تسی باز ہی نہیں آندے پے ماں چود اور سن اپنے نال سارے لبرلز نو لیا ماں چودا میں انہاں دی ماں نو نہ یدیا نہ تے تو ساری زندگی یاد کریں ہاں کوئی ٹکریا سی ماں چودا تسی چیزاں غلط دستے ہو ساریاں تو اگین جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ہے یا افغانستان ہے یہ ایک تاریخی خیانت کی ہے غفار خان فیملی نے جو قادیانیوں کے بڑے نزدیک تھے ان کا بڑا بھائی جو تھا کیا نام ہے ڈاکٹر خان وہ ڈیفینیٹلی قادیانی تھا باقیوں کا بھی آئی ایم شیور کہ کنیکشن ہے کیونکہ جب قادیانی جماعت کی اماں کے اوپر نادر شاہ بعد میں اس کو شاہ کہنا نادر خان تھا یہ دہرادون کا قادیانی تھا ماچود اس کے باپ کو اس نے نکال دیا تھا کیا بولتے ہیں اس نے کیا بولتے ہیں امیر عبد الرحمان خان نے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکالنے کی وجہ سیاسی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی اور وجہ تھی کہ کوئی بچہ تھا وہ یوسف خان اس کے والد کا نام تھا نادر خان کے کہ وہ اس کے ساتھ تھا اس نے کوشش کی اور پھر یہ ہوا اور پھر آئی ڈونٹ نو فار شیور لیکن ہو سکتا ہے دونوں میں بچہ باز تو وہ تھا کیا نام ہے اس نے باقاعدہ امیر عبد الرحمان خان نے بچے بازی کے لیے ایک باغ بالا میں ایک چھوٹا سا محل بنایا ہوا تھا تو وہ جو جہاں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل ہے پھر بعد میں یہ ریسٹورنٹ وغیرہ بن گیا تھا اور یا جو ہے وہ اکثر جب بھی ان کا ہوتا ہے نوروز وغیرہ تو میلہ ویلا لگتا ہے لوگ وہاں آتے ہیں تو شادیاں بھی وہاں اس باغ بالا ہوٹل میں اب جو ہوٹل بن چکا ہے یا ریسٹورنٹ بن چکا ہوا ہے تو وہ ہوتا ہے وہاں فنکشن وغیرہ لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اس نے اپنی عیاشی کے لیے بدفعلی کے لیے جو ہے نا وہ بنایا تھا تو بہت ظالم آدمی تھا وہ بہت بہن چود آدمی تھا وہ بہت ظالم آدمی تھا خود سجدے کرواتا تھا اپنے یاد دیکھو جو فرعونی سی نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت ہی ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو سزائے موت دیتا تھا اللہ معافی دے زندہ کسی کی وہ کیا کہتے ہیں سکن کو ریموو کرنا اور زندہ بندے کو پنجرے میں بند کر دینا فار ایور ٹل وہ بیچارہ بھوک پیاس سے مرے یا چیخے مار کے مرے کوئی اس کے آئی مین پھر یہ افغان شکوہ کرتے ہیں ہر چیز کا الزام پاکستان میں یا دوسروں کے اوپر لگا دیتے ہیں بندے تسی آپ مار دے ہتھاں دے نال گلبدین کو کسی آئی ایس آئی والے نے تو جا کے نہیں کہا تھا کہ وہ جناب تو مسعود کے ساتھ کو مار ٹرائگر تو آئی ایس آئی نہیں جب دبا رہی تھی ٹرائگر تو یہ جو افغان ہی چلاتے ہیں نا لیکن یہ نہیں مانتے یہ کہتے ہیں نہیں ہم میں کوئی عیب نہیں ساری دنیا میں عیب ہے ساری دنیا میں عیب ہے امریکن آئے تو یہ بڑے خوش تھے کہ جی چلو اب پاکستان کی شامت آ گئی اوکے جب امریکن نے اندر خانی طالبان کو تیار کر کے ان کو حکومت دے دی اب وہ امریکن کو گالیاں دے رہے ہیں کمیونسٹوں کا حال تھا کمیونسٹ کیا تھے ہر غلط کام جو ہے خلقی پرچمی جو ہے 2 گھونٹ لگانے کے بعد روسیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے
او بھائی یہ ان کی غلطی ہے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. وہ ہمارے رشین مشیر نے یا ایڈوائزر نے غلط فیصلے کیے، اس نے یہ کر دیا، اس نے سستی کی، اس نے یہ، اور وہ جی ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے 100 بندے فوجی مر گئے بیکاز رشین جو جنرل تھا اس نے غلط ڈیسائیڈ کیا. تم کیا کر رہے تھے؟ سارے وہ رشین نوخیز بچے چھوٹے چھوٹے بیچارے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے، اور اس کے باوجود سارے الزامات ان کے اوپر. ان کی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی جناب. ساری غلطی امریکن کی، ساری غلطی انگریزوں کی، ساری غلطی پاکستانیوں کی، ساری غلطی ایرانیوں کی، ساری غلطی جو ہے وہ ریڈ آرمی کی. ان کی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ ایسی قوم ہے. وہ کیا نام ہے، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سارا انویسٹمنٹ، سارا مدد جو ہے ترکوں نے کی، ان کی جرمن نے کی. جب فرسٹ ورلڈ وار اس نے کہا اب ہمارے ساتھ تو اتحادی بنو کا نا. تو بہرحال آج اگر یہ تاریخ سے ہم نہیں سیکھیں گے، وہ ان کا ایک ان کے تاریخ دان دیکھو، سننا پہ پین چودہ ان کا وہ ایک سنگروال سنگروال ہے ہسٹورین، ابھی بھی زندہ، آئی تھنک ہی لیو سم ویئر ان انگلینڈ. وہ اپنی ہی تاریخ کو کیسے مس کر رہا، کہتا کہ وہ ڈیورنگ لائن کے اوپر جو ہے صاحبزادہ عبداللطیف نے سائن کیے تھے، اور بادشاہ جو تھا امیر عبد الرحمن خان، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اگر میں مر بھی گیا نا تو اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ اس نے ڈیورنگ لائن پہ. یار اس کی کون سی اتھارٹی تھی؟ بادشاہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ سارا ارینج کیا ڈیورنگ لائن کا، اور ہسٹورین وہ بتا رہا ہے نہیں 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 نہیں، بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ تو عبداللطیف نے سائن کیے تھے. عبداللطیف کوئی گورنر سی، کوئی بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی کیا تھا؟ وہ سمپلی اس کے دربار میں تھا ایک ریلیجس مولوی کی حیثیت سے. عبداللطیف 1901 میں وہ مرزئی ہو گیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، اس نے کیا بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کا چھوٹا بھائی جو تھا، اس نے انیشیٹو لیا. اس کو وہ کوئی تھے گجرات کے 2-3 بھائی، انہوں نے بتایا قادیانی کیا ہے کیا نہیں. تو پھر اس نے جو ہے وہ ریلیجس افیئرس کو جانتا تھا، اس کی کوئی سٹڈی تھی نصر اللہ خان کو. تو پھر اس نے کہا کہ ان کو تو نہیں چھوڑنا. تو وہ سزائے موت اس کو سنسار اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ کنورٹ ہو گیا تھا قادیانیت میں. شہ سوار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سنسار اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے دستخط کیے تھے ڈیورنگ لائن کے اوپر. یہ ان کے تاریخ دانوں، یعنی اتنا بڑا اپنی قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اور ہیرو بنا ہوا ہے قوم کا. لوگ مانتے ہیں اس کو، افغان اس کو مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہیرو ہے جی ہماری ہسٹری کا، اور پوری جنریشن کو جو ہے غلط انفارمیشن دے رہا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، تو اس کے سنسار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے قادیانی کنورٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر بادشاہ جو ہے وہ تو نہیں چاہتا تھا اس کو سزائے موت دے، لیکن مجبور ہو گیا تھا. کلرجی جو تھی وہ اس کے، تو وہ اب اس مذہبی معاملے کو جو ہے ان کا ہسٹورین کہہ رہا ہے کہ اس کو اس لیے سزائے موت دی تھی کہ اس نے ڈیورنگ لائن پہ دستخط کیے تھے. حالانکہ اس نے تو دستخط نہیں کیے. وہ تو وہاں گیا تھا نیگوشیشن کرنے کے لیے، بادشاہ نے بھیجا تھا اس کو کہ جا کے ان کے ساتھ ساری ارینجمنٹ کرو اور یہ اور وہ. تو اب یہ حال ہے، جو لوگ اپنے ہی ملک کی تاریخ کو جو ہے وہ مس کر دیں، وہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں. دس از سو سیڈ. وہ مزمل شاہ ہو یا شہ سوار ہو، ڈزنٹ میٹر.